السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب دوستوں؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارا نام حافظ خواجہ عطاء الحق ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں الرزاق اکیڈمی یوٹیوب چینل، اور الحمدللہ ڈیلی بلاگنگ کا آج ڈے 6 ہے۔ پیارا سا جوڑا، اللہ پاک سلامت رکھے۔ ابھی نا دوپہر کے 3 بج رہے ہیں، بلکہ 3:30 ہو رہے ہیں، اور ٹیرس پر آ کر سویٹر کے ساتھ ہم یہ بلاگ شوٹ کر رہے ہیں، جبکہ روزانہ اس وقت اس طرح کی دھوپ ہوتی تھی کہ صحیح سے آنکھ بھی ہماری نہ کھل پاتی تھی اس تیزی کی وجہ سے سورج کی۔ لیکن آج دیکھیں موسم اچانک سے ایسا تبدیل ہو چکا ہے، انتہائی زیادہ ٹھنڈ بڑھ چکی۔ یقیناً یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ سورہ یونس میں اللہ فرماتا ہے ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ اللہ پاک اس کی نشانیوں میں غور و تفکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دن و رات کا تبدیل ہونا، یہ موسموں کا تبدیل ہونا، سردی گرمی خزاں بہار، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک واضح نشانیاں ہیں۔ اس پر بھی اگر کوئی عقل سلیم رکھنے والا غور و تفکر کر لے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی ربوبیت کا وہ اقرار کر لے۔ اوروں کا تو پتہ نہیں، لیکن اسپیشلی ہم کو تو اس طرح کا موسم بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہے ہوں، موسم سہانا ہو، کھلے آسمان کے نیچے ٹیرس پر ہم اس طرح سے چل رہے ہوں، آپ سے باتیں کرنے کا شرف مل رہا ہو، بڑا ہی پیارا موسم دکھتا ہے اور بہت ہی اچھا بھی فیل ہوتا ہے۔ اور بیسی باتیں بھی ویڈیو میں وہ چیز آپ یعنی محسوس نہیں کر پائیں گے، لیکن الحمدللہ اچھا دکھتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا اسی طرح سے ان دی سینس ایک چھوٹا سا بچہ تھا کسان کا، اس نے والد سے بھی ایسا ہی سوال کیا تھا کہ والد بزرگ بات جو فجر کے بعد کا موسم ہوتا ہے کتنا پیارا دکھتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، دھوپ کی سختی بھی نہیں ہوتی ہے، اور ماحول ایک دم پیسفل ماحول نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہم کو بھی بہت پسند ہے ایسا ماحول، تو ہمیشہ ایسا موسم کیوں نہیں ہوگا؟ غالباً جنت میں ایسے ہی رہنے والا ہے۔ بہرحال والد صاحب سے سوال کر لیتا ہے بچہ، تو کسان تھے ان کے والد، کہتے ہیں اچھا، تو چلتے چلاتے اس کو کھیت کی طرف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ زمین کا حال کیا ہے، ایک دم خشک زمین ہوتی ہے۔ کہنے لگتے ہیں والد کہ اگر موسم ہمیشہ ایک ہی طرح کا رہ جائے تو یہ جو خشک زمین آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کبھی سبزہ نہیں اگا پائے۔ پھر جب تھوڑی سی دیر ہوتی ہے تو پھر والد اس بچے کو بلاتے ہیں کہ بیٹا ادھر آؤ۔ اب دھوپ تھوڑی سی، یعنی سورج غالباً 1-2 نیزہ بلند ہو چکا تھا ہوگا، تھوڑی سی جو ایک دم سخت یا حرارت والی دھوپ نہیں ہوتی ہے، دیکھیے وہ دھوپ میں والد بلوا کر اس بچے کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے پودے میں جو وہ یعنی کہ تازگی کی سانس لے رہا ہوتا ہے۔ آپ نے بھی کبھی محسوس کیا ہوگا، صبح کے بعد فریش نظر آتے ہیں پودے چھوٹے، خاص طور پر کہنے لگتے ہیں کہ اگر یہ دھوپ نہ ہونا تو یہ جو آپ کو چھوٹا سا پودا نظر آ رہا ہے اس کی حیات کا کوئی بھروسہ نہیں رہے گا۔ پھر جب تھوڑی سی سختی اور بڑھتی ہے، دوپہر میں لہلہاتی ہریالی کو دکھاتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہوگی، تو اس سبزے کو دکھا کر کہتے ہیں کہ دیکھو سختی بھی ضروری ہے، کیونکہ بیٹا یہ گرمی ہی ہے جو فصلوں کو پکاتی ہے، یہ جو سردی ہے زمین کو آرام دیتی ہے، یہ جو بہار ہے یہ ایک امید جگاتی ہے، نئی زندگی کی کرن پیدا کرتی ہے، یہ جو خزاں ہیں یہ ہم کو صبر کا درس دیتی ہے۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ نے بھی فرما دیا ہے ان فی اختلاف اللیل والنہار، یہ دن و رات کا تبدیل ہونا، موسموں کا تبدیل ہونا بھی کہہ سکتے ہیں۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، زمین و آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے، لآیات لقوم یتقون، بے شک اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اسے ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر ایسے ہی میرا اور آپ کا رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ روم میں کہ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى البرق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون۔ سبحان اللہ، رب العالمین فرما رہا ہے اللہ الذی، وہی ہے اللہ، یرسل الریاح، جو ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں بھائی ہوائیں؟ فتثیر سحابا،
وہ یہ بادلوں کو اٹھاتے ہیں. کیا ہوتا ہے بادلوں کو اٹھانے کے بعد فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ, اللہ جیسے چاہتا ہے آسمان میں ان بادلوں کو پھیلا دیتا ہے. اور وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا, اللہ اکبر, اللہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ, اور تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بارش برس رہی ہے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, اور اللہ اپنے جس بندوں پر چاہے اس بارش کو نازل کر دیتا ہے. سبحان اللہ, موسم ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے, ابھی ایک خطرہ بھی غالباً ٹپکا ہے. تو اللہ اپنے جس بندوں پر چاہے اس بندوں پر وہ بارش نازل کر دیتا ہے, وہ یستبشرون, خوش ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, کیا پاک ہے میرے رب العالمین کی ذات. اللہ پاک اس کی ان آیات کو, ان نشانیوں کو اللہ ہمیں صحیح طرح سے سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے. آمین. A few moments later. لگ رہا ہے آج کا ولاگ تو سارا اس ٹیرس پر ہی ختم ہو جائے گا. ویسے تو الحمدللہ سے کورسز وغیرہ بھی ہم ایڈ کر چکے ہیں. جو ہمارے ڈیلی ملٹیپل ٹاسک چل رہے ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. مطلب کورسز تقریباً 7-8 کورسز کل ایڈ کر دیے تھے الحمدللہ. پھر ایک ایکسٹرا چیز بھی آج ماشاءاللہ سے ایڈ ہو گئی. وہ کیا ہے معلوم ہے؟ فہم القرآن کورس. ٹھیک ہے, فائنلی ہم ڈیسائیڈ کر لیے. بہت زیادہ تذبذب میں تھے, ریکارڈڈ کلاس بنائیں یا پھر لائیو کلاسز رکھیں, روز یہی چل رہا تھا. اب فائنلی فیصلہ ہم یہ کر لیے ہیں. بھئی دیکھیے, اگر ہم لائیو کلاسز رکھیں گے ہفتہ 2 ہفتے 1 مہینہ 2 مہینے, اس سے زیادہ تو کسی کی بھی دلچسپی نہیں رہتی. پوری قرآن کو سمجھنے کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے لوگ اکتاہٹ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. برخلاف اس کے کہ لائیو کلاسز جب بھی ٹائم ملا دیکھ لیں گے کہ ذخیرہ اندوزی ہو جائے گی ہمارے پاس. کلاسز لائیو میں کیا ہے معاملہ, 360 الگ الگ ٹاپکس بھی نکل جاتے ہیں. سامنے والوں کے موڈ پر ڈپینڈ کرتا, کچھ پوچھ لیے تو ہوتا. ایک مرتبہ ٹاپک بھٹکے تو پھر 10-15 منٹ وہیں گئے. لیکن ریکارڈڈ کلاسز میں معاملہ ایسا نہیں رہتا, سیدھی لائن پر ہم ایک ہی ٹریک پر چل رہے ہوتے ہیں. ایک اچھی چیز ہے, بینیفٹ ہے. آدھے گھنٹے کے اندر ہم جو چیز ریکارڈڈ میں سمجھا سکتے ہیں اس میں کا آدھا بھی لائیو کلاسز میں نہیں سمجھا سکتے, چونکہ اسٹوڈنٹ جوائن ہوتے رہتے ہیں, درمیان میں گفتگو بھی ہو سکتی ہے, پاسبل ہے. پھر کیا ہے, بعض کبھی ویڈیو کھول دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آڈیو وغیرہ تو ہم بند رکھتے ہیں, لیکن بہرحال لائیو ہی ہوتا ہے. لیکن ریکارڈڈ ہی ہوتا ہے. اور اچھا زیادہ لائیو ہے, ٹھیک ہے, ریکارڈڈ کو ہم زیادہ اچھا نہیں کریں, لائیو زیادہ اچھا ہے. بٹ فائدہ جو ہے نا, اب ریکارڈڈ کلاسز میں ہم کو زیادہ فی الحال کے لیے نظر آ رہا ہے. تو اس وجہ سے ہم ریکارڈڈ کلاسز رکھنے والے ہیں. ویکلی 3 کلاسز ہم رکھیں گے, آدھے گھنٹے کی. قرآن کو ہم سمجھایا کریں گے لفظ با لفظ, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کورس میں اگر آپ انرول ہونا چاہتے ہیں, فہم القرآن کورس, قرآن کو سمجھتے ہوئے آپ پڑھنا چاہتے ہیں, تو اسکرین پر ہم آپ کو ایک نمبر دے دیں گے, اس پر آپ کانٹیکٹ کر لیجئے. اور الحمدللہ سے کیا ہے بھئی, ایک ٹاسک تو وہ ہو گیا. دوسرا ٹاسک کورسز ایڈ کرنے کا تھا, نوافل کا ہو گیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے. دیکھیے کمپلسری پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. 100 مرتبہ پڑھ لیے ہیں تو کامنٹ باکس میں گرین ہارٹ بھی ڈال دیجئے. اور کیا رہ گیا ہے آج کا, اچھا کتاب. اب دیکھیے اگر ٹائم بچتا ہے نا اگر, تو انشاءاللہ ابھی 4 بج گئے, یہیں پر بیٹھے 3:30 کو ہم چھت پر آئے تھے. مطلب 3 بج رہے تھے, 3:15 کچھ ہو رہے تھے, اب 4 بج گئے. تو معاملہ کیا ہے دیکھتے ہیں جیسا بھی ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز. اگر کتاب کی کیا ضرورت ہے, اچھے واقعات آپ سن لیے تو اس کو ہی اس میں انکلوڈ کر لیجیے. الحمدللہ پھر ٹاسک آج کے کمپلیٹ ہو گئے ہمارے الحمدللہ الحمدللہ. اور ایک ایکسٹرا ٹاسک ایڈ ہو گیا, کورسز ہو گیا, کتاب کا مطالعہ اس کو سمجھ لیجیے. نوافل بھی ہو گیا الحمدللہ سے. کچھ تو چھوٹ, انسٹاگرام کے سوالات کے جوابات بھی باقی ہیں. ویسے تو 3 سوالات لیے تھے, انشاءاللہ اگر وہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں تو اس کے بھی ہم آپ کو جوابات دے دیں گے. A few moments later. من ہی نہیں کر رہا یہاں سے اٹھ کر جانے کا. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ سیریل وائز چل رہا ہے, بیچ بیچ میں وقفہ چل رہا ہے اور ٹہل رہے ہیں, لیکن اچھا آج موسم انتہائی زیادہ تبدیل ہو چکا ہے اور اچھا موسم لگ رہا ہے. سوالات کے جوابات کا پتہ نہیں ابھی جا کر ریکارڈ کرنا ہے, ہوں گے یا نہیں ہوں گے, وقت بچے گا یا نہیں. دیکھیے ایک چیز ہم فیل کیے, غور کیے, پتہ نہیں آپ لوگوں کو یہ محسوس ہوا یا نہیں ہوا. بیٹھے ہوئے تھے, بہت ساری چیزیں ذہن میں آ رہے تھے. کیا کریں بھائی, درس نظامی پڑھا رہے ہیں, وہی پڑھانا کنٹینیو کریں یا فہم القرآن کورس شروع کریں, سوالات کے جوابات دیں, یا روسٹنگ ٹائپ کانٹینٹ کریٹ کریں, یعنی رد باطل کریں. کیا کریں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بہت دنوں سے تو رب سے ایک زمانے سے یہ روست کا ہے ہمارا چلتے رہتا ہے, لیکن اتنی چیزوں میں نا ایک چیز, اب پرسوں ہی کی بات ہے, بیٹھے ہوئے تھے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا, بور ہو رہا تھا. یوٹیوب کھل گیا اور سامنے ایک ولاگ آ گیا, پتہ نہیں کدھر ٹائم چلے گیا, بس
دیکھتے بیٹھ گئے وہ بلاگ، تو ایک اچھی چیز ہم کو اس میں یہ فیل ہوئی کہ سامنے والوں کو ہم خوشی دے سکتے ہیں ان بلاگس کے ذریعے سے، سامنے والوں کو تھوڑا سا ریلیکس فیل کروا سکتے ہیں۔ دوسری چیزوں میں دیکھیے، اگر کنٹینیو ہم کوئی کتاب پڑھا رہے ہیں، فطری چیز ہے، کوئی بھی ڈس ایگری کر لے رہے ہیں تو کر لے، ہم تو مانیں گے نہیں، لیکن اکتاہٹ آ جاتے، واہ پڑھنا ہے مجھے، سوال جواب بھی جس کا جو سوال ہے وہ جواب سن لیں گے، باقی کا کوئی بھی نہیں۔ روسٹنگ ٹائپ کانٹینٹ میں لوگوں کو دلچسپی بہت زیادہ ہوتی، کیونکہ انٹرٹینمنٹ ہے نا وہ، لیکن ظاہر ہے جو وہ کانٹینٹ بنا رہا نا اس پر کیا بیتتی وہ بنانے والا ہی جانتا ہے۔ لیکن یہ ولاگنگ ایک ایسی چیز دیکھی جس میں کنٹروورشیل چیزیں زیادہ ایڈ ہوتی ہیں نہیں، ایک لطف اندوز ہوتا ہوا، بنانے والا بھی مزے لے رہا ہوتا ہے، دیکھنے والوں کو بھی اچھا خاصا ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ اگری کرتے ہیں آپ اس بات سے یا نہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے ولاگس بنانے میں لوگوں کی زیادہ نگیٹیوٹی بھی نہیں پھیلتی، سامنے والوں کو پازیٹیو وائب آتی ہے ایک چیز دیکھنے سے، اور خود جو بنا رہا نا ولاگ اس کے لیے بھی یہ چیز اچھی دکھی۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو تو اب ہم کنٹینیو کریں گے ہی، بس دعا کرنا اللہ ہم کو استقامت عطا فرمائے، کیونکہ دیکھیں نیت کیا ہے، کم سے کم سامنے والے کو ایک مسکان بھی ہم دے دیے نا، چہرہ دیکھ کے سامنے والا ایک مرتبہ مسکرا بھی دیا، خوش بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی رحمتوں سے امید ہے اللہ پاک وہ بھی ہمارے لیے اجر عظیم کا ذریعہ بنا دے گا۔ دیکھیں دینی خدمت کرنا اپنی جگہ اچھی ہے، لیکن کسی کو تسکین قلب پہنچانا، کسی کو اطمینان دلانا، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ دلوانا، یہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی۔ کسی کے دل کو خوش کر دینے والا سیدھا سیدھا جنتی، اس کا برعکس پہلو بھی ہے، کسی کے دل کو توڑنے والا، کسی کو ناراض کرنے والا سیدھا سیدھا۔ بہرحال وہ معراج کا واقعہ ہے، تو دل بولا ایسے ہی ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کر آپ کو سنانے کا، تو یہ چیز بھی ہم آپ کو سنا دیں۔ Few moments later. سے اعظم ایمان تو والنقا، غوث اعظم ایمان تو والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم نے مردوں کو زندہ کیا، غوث اعظم نے مردوں کو زندہ کیا، غوث اعظم کی پیاری کرامت پہ لاکھوں سلام۔